السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ محترم ذمہ داران مسجد، جماعت اور جمعیت، معزز علماء اکرام، عزیز طلباء، والدین اور سرپرست حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا کہ میں قرآن کو کچھ سنوں اور سناؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل سے جو مجلس ہماری قائم ہوئی ہے، یہ ہمارے اس بیٹھنے کو یا ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ دوسری بات جو ہے، ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری کے بعد کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور مدرسۃ الصفا لتعلیم القرآن، اس میں جو ہے چلنے والا مکتب یا مزید اس کے اور اوپر شعبہ حفظ کی جو تعلیم، تو کل سے میں نے ساری چیزوں کو دیکھا، مشاہدہ کیا اس کا۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہے مسجد کے ذمہ داران بھی، خصوصیت کے ساتھ اساتذہ اکرام بھی، اور طلباء اور طالبات بھی، اور سرپرست حضرات بھی، کہ آپ لوگ اسکول میں پڑھنے والے بچے اتنا اونچا معیار، شاید ہی مجھے لگتا ہے کہ پورے ملک میں اس طریقے کا اتنا اچھا معیار نہیں ہوگا۔ عموماً جو دیکھا جاتا ہے حفظ کے طلباء کا جو معیار ہے، مدارس میں پڑھنے والے طلباء جو 24 گھنٹے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی دور دراز شہر کو جا کر یا قریے کو جا کر وہاں سب کچھ قربان کر کے اس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے یہاں جو بچے محنت کر رہے ہیں اسکول کے ہیں، اور وہ بھی تقریباً جو وقت ہے 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے لگتا ہے مجھے، بہت زیادہ وقت اگر ہوگا تو 2.5 سے 3 گھنٹوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، وقت ہے آپ کا، اس وقت میں کچھ بچے 2 پارے، 4 پارے، 5 پارے، 10 پارے، 15 پارے، کچھ بچے مزید اس سے بھی آگے، اور تجوید کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، ساری چیزیں، حروف کی ادائیگی، پڑھنے کا جو طریقہ بچوں کا، یہ سب ساری چیزیں بڑی عجیب لگی مجھے، اس لیے کہ میں بہت سارے مدارس کو گھومتا ہوں، جاتا آتا ہوں، دیکھتا ہوں، کچھ اچھائی ہو تو قبول کرتا ہوں، خامی ہے تو پھر دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اٹھنا بیٹھنا بہت اسی مجلسوں میں ہوتا ہے اکثر و بیشتر، لیکن پہلی مرتبہ اتفاق ہوا ہے کہ اسکول کے بچوں کا معیار اس قدر بلند ہو، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں بچے بھی، اساتذہ اکرام بھی، ذمہ داران مسجد بھی، اس لیے کہ سب تعاون ایک دوسرے کا ہے، تو ایسی صورت میں یہ معیار بن رہا ہے۔ یہ جو معیار بنا ہے آج بچوں کا، سب کا تعاون ہے اس میں، مسجد کے ذمہ داروں کا بھی ہے، والدین حضرات قربانی وقت کی دینا ہے، اسکول میں پڑھتے ہوئے بچے، پھر اساتذہ اپنی محنت صرف کرنا۔ پھر ابھی سنا کہ میں اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں بچوں کی، ابھی اسکول نہیں کھلے، لیکن سمر ہالیڈیز میں بچے جو ہے سب کچھ قربان کر کے، عموماً مسلمانوں کا جو نظریہ بن چکا ہے کہ سمر میں جو ہے ہم لوگ کیا کریں گے، وقت کی پابندی نہیں، بلکہ ایک معنوں میں سمجھیے کہ عموماً جو دیکھا جاتا ہے کہ وہ حیوانوں کی زندگی گزارتے ہیں، نہ وقت ہے، نہ صبح شام ہے، نہ کچھ ان کو کھانے پینے کا طرز ہے، نہ رات دن ہے، نہ صبح شام ہے، ایسے گزرتی ہے۔ لیکن یہاں کا جو ماحول دیکھا میں کل صبح سے لے کر آج تک کا، اس میں بچوں کو بھی شوق ہے، اتنا ہی اساتذہ کو بھی ہے، ذمہ داروں کو بھی ہے، والدین اور سرپرست حضرات کو بھی ہے، ساروں کا شوق ہے ایک دوسرے کا۔ اور دوسری بات کیا ہے،
آپس میں جو تعاون ہے آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے. تعاون کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کو جو ہے آگے بڑھانا. یہ جو تعاون ہے، یہ جب تک آپ کی پوری جو کمیٹی ہے اس کی آپس میں ایک دوسرے میں تال میل جب تک نہیں رہے گا، اس وقت تک یہ کام جو ہے انجام نہیں پاتا. عموماً جو ہے مدارس میں اس قسم کا، اور وہ بھی قال اللہ وقال رسول پڑھنے والے مکتب کو اتنی اہمیت دیے ہو، شاید مجھے لگتا ہے کہیں اور جگہ اس طریقے کا نظم نہیں رہے گا یہاں آپ کے شہروں میں. تو سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی کہ مکتب کا نظام اتنا منظم طریقے سے، پوری تفصیل معلوم کیا میں کس طریقے سے پڑھاتے ہیں، کیا طریقہ ہے، طریقہ کار کیا ہے، کہ کلاسیں کیسی ہیں، اساتذہ کیسے ہیں، بچے کیا معیار کے ہیں، ساری چیزیں. کسی بچوں کی فائل بھی دیکھا میں لے کر کہ ان کے پڑھنے پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، روزانہ کلاس کتنا ٹائم چلتی ہے، ہفتے میں کتنے دن پڑھاتے ہیں، کون استاد کس کلاس کو، یہ سب ساری چیزیں میں جو ہے یہاں آنے کے بعد ساری چیزیں تفصیل معلوم کیا. تو بہت ہی قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ خصوصاً بچے، اس لیے کہ بچے جو ہے عموماً چھٹیوں میں کیا ہے آرام پسند ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو قربان کرتے ہوئے انہوں نے قرآن مجید سے اپنا جو تعلق جوڑا ہے، بہت ہی اہمیت ہے اس کی. اس لیے کہ میں کل بچوں سے بھی بات کیا مغرب کے بعد، تو ان کے اندر بھی جو شوق ہے، جو جذبہ ہے، جو تڑپ ہے، پھر اساتذہ کے اندر جو ہے تڑپ ہے، ذمہ داروں کے اندر، یہ ساری چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی. تو میں نے کل ان سے کچھ باتیں کہی تھی بچوں سے کہ دیکھیے بیٹے بچے، یہ دیکھیے آپ لوگ جو ہے دنیا کے اندر سب سے بہترین جو کتاب ہے قرآن مجید، جو سب سے بہترین شخص پر نازل ہوئی ہے، ایسی کتاب کے تم جو ہے پڑھ رہے ہیں. تو اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے والے بھی اتنے ہی افضل ہونا چاہیے، اتنے ہی اپنے آپ میں محترم ہونا چاہیے، با ادب ہونا چاہیے، با اخلاق ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے. جیسے قرآن معزز ہے، قرآن کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے مسلم سماج کے اندر. عموماً قرآن جو ہے ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، ہدی للناس. لیکن جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اس قرآن کے، جن کو مکلف بنایا مسلمان، تو اس میں ایک بہت ہی محترم کتاب ہے. تو لہذا اس کے پڑھنے پڑھانے والے بھی اپنے اندر سب سے بہتر پائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین ہے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے. یہ کیا ہے؟ یہ ابھی شروعات ہے آپ لوگوں کی. آئندہ جیسے جیسے یہ بچے یہاں سے نکل کر حفظ کر کے نکلیں گے، تو یہ آپ کا کام بولے گا آگے چل کر، نام نہیں، ٹائٹل لگا کے کبھی بھی اپنے آپ کو مت بتائیے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، میں فلاں کام نہیں. اس کام میں اللہ تبارک تعالیٰ خیر و برکت نہیں دیتا. کام وہ ہوگا آپ مسلسل اس پر محنت کرتے جائیں، طلبہ بھی کریں، اساتذہ بھی کریں، ذمہ داران بھی اتنا ہی ساتھ دے، والدین بھی، سب کرتے جائیں. ایک مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نتائج ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے حد تک کس طریقے سے اپنے اپنے سماج میں، اپنے علاقے کے بچوں کو لے کر ہم نے کیسی محنت کی ہے. اس لیے کہ آج جو ہے فتنوں کا ایسا زمانہ ہے، خصوصاً شہوات سے زیادہ شبہات کا فتنہ ہے. ہر آئے دن اسلام پر، مسلمانوں پر، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی تعلیمات پر، مسلمانوں پر، قوم پر، ملت پر بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں. ایسوں میں اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، اپنی شناخت لوگوں میں بنانا، ایک مسلمان کی زندگی گزر بسر کرنا، یہ بہت مشکل ہے. قدم قدم پہ فتنے ہیں، قدم قدم پہ آزمائشوں کا دور ہے. ہر جگہ جائیے، پڑھنے کی جگہ، اسکول میں، اداروں میں جائیے، فیکٹریوں میں جائیے، کہیں بھی آفیسز میں جائیے، چوراہوں پہ دیکھیے، راستوں میں دیکھیے، ہر جگہ فتنہ ہی فتنے ہیں. اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ ہے جکڑنا چاہتے ہر طریقے سے. تو ایسوں میں اپنی حفاظت کرنا، اپنے دین کی ایک سچا اور پکا مسلمان بنانا، تو یہ جو حفاظت ہے، یہ جو آج سیکھ رہے نہیں مکتب کی شکل میں، یہ جو بچے آج قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بچے آج تھوڑی موٹی اپنی جو ہے تتلی زبان سے عقیدے کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، بنیادی معلومات ہی صحیح، سیرت کی تعلیم، تاریخ کا علم، جو مختصر اندازے میں صحیح، یہ جو آج سیکھ رہے، یہی آگے چل کر اپنے آپ کو مسلمان پہچان جو کرانا ہے، یہی علم کام آئے گا کہ آگے
جب تک دنیا میں رہیں گے تب تک یہی علم کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کی پہچان کرائیں گے. اپنا جو شخصی تعارف ہے، اپنا جو تشخص ہے، وہ اسی بنیاد پر برقرار رکھ سکیں گے. ورنہ ہمارے اپنے ملک میں دوسرے کوئی ذرائع نہیں ہے اس قسم کے کہ ہر بچہ تعلیم کا اہتمام کرتا ہو، ہر بچی کو تعلیم کا نظم اس کا اہتمام ہو. یہ بنیاد ہی، یہ بچپن ہی میں ہوتا ہے کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ قرآن پڑھے، بچہ جو ہے با اخلاق ہو جائے، بچہ جو ہے با کردار ہو جائے. یہ ساری چیزیں یہی ملتی ہیں. تو اس تعلیم کو اہمیت دینا آگے چل کر یہی چیزیں اپنے دین کی سلامتی اور اس کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی. یہی مکاتب، یہی مدارس جو مساجد میں چلتے ہیں، یا کہ کچھ اداروں میں چلتے ہیں، یا مدارس میں چلتے ہیں، یا شام میں جو مسائی اور صباحی، صبح میں ہو یا شام میں، یہی آگے چل کر ہندوستان میں اپنی دین کی بقا کا ذریعہ بنیں گے. اس کی حفاظت کیجئے. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ آگے اس لائن میں جائے گا، جس کو نہیں دے گا وہ کم سے کم یہ ہے کہ ہاں مسلمان ہے، بھائی مسلمان ہے، تاجر ہے، مسلمان ہے، ڈاکٹر ہے، مسلمان ہے، انجینئر ہے، مسلمان ہے، فلاں ہے، مسلمان ہے. ہر چیز کیسے پہلے مسلمان رہے گا، بعد میں اس کی پہچان. تو یہ جو ہے، یہ جو ادارہ چلا رہے ہیں، یہاں جو محنت ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو اس کو کامیاب کرے، اس کو آپ کی جو محنت ہے اس کو قبول فرمائے. تو میری یہی ہے، جس طریقے سے مساجد والے، درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ جس طریقے سے مساجد کے ذمہ داران، اساتذہ اکرام جو محنت کر رہے ہیں آپ کے بچوں پر، آپ بھی بھرپور ان کا تعاون کیجیے. آپ بھی والدین اور سرپرست حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ایسے اداروں سے جوڑ کے رکھیے تاکہ وہ بچے اسلام سے قریب ہوں، کتاب اللہ سے اپنے آپ کو تعلق جوڑے رکھیں، علم سے، علماء سے، مساجد سے، مدارس سے، اس سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو سلامت رکھے گا. اس لیے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. جہاں پر غلطیوں کی روک ٹوک ہوتی ہے، جہاں پر اچھائی کا حکم دیتے تو یہی مجلسیں ہیں. تو لہذا آپ لوگ ان مجلسوں میں برقرار رکھ بچوں کو بھجوائیے اور ان کی تعلیم، ان کے اخلاق، ان کی تربیت، اس چیز پر زور دیجیے. تو میں بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، آخر میں پھر میں دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزاری کے بعد میں ذمہ داران مسجد کا بھی، مدرسے کا بھی، اساتذہ اکرام کا، طلباء عزیز کا، سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی جو تعلیم ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اچھے سے اچھا بدلہ دے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یہ جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اس حفظ کی بدولت اللہ تعالیٰ دنیا کے جو دوسرے راستے ہیں، جو دوسرے علوم آپ حاصل کر رہے ہیں، ان علوم کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان بنا دے. آپ بچوں کو اپنے والدین کے لیے ٹھنڈک بنائے، اور اساتذہ کے لیے، مسجد کے ذمہ داران، مدرسے کے ذمہ داران، سب کے لیے آپ سب کو ذخیرہ آخرت بنائے. تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مبارکبادی پھر میں سہبارہ کر رہا ہوں، اسکول کی وجہ سے دے رہا ہوں. اسکول کا معیار اتنا بلند ہو شاید میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. تو لہٰذا آپ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ قرآن کریم جو حفظ کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالی اس میں پختگی عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.